علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم کون ہے بھائی؟ ارے بھول گئے بھائی نمبر سیو نہیں ہے. ارے یار علی اصغر، تم یار اپنی پہچان چھپا کے عبدالستار حمدانی کو فون کرتے ہو. یہ کب چھوڑو گے دھوکے بازی یار؟ کیا پہچان بتایا میں نے ان کو؟ کیا پہچان تم نے بتایا تم دیوبندی ہو؟ اگر پوچھے نہیں تو بھائی کیوں ہی بتاوے بھائی؟ یہ تو مکاری ہوئی نا، تم کو بتانا چاہیے نا. تم جو تعریف کر رہے ہو ان کے بارے میں، آپ کون ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے. بھائی آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ ارے یار میں وہی فیروز خان بول رہا ہوں بمبئی سے، جس نے تمہارا جنازہ نکالا تھا. فیروز خان بھائی؟ امتیاز پالموی کا جنازہ نکالا تھا، پھر سے تمہارا جنازہ نکالا تھا. فیروز خان بھائی شاید بھائی نہیں ہو تمہارا، تم میرے بھائی نہیں ہو. بولو آگے بولو. جی جو بولے ہیں آپ لوگ اپنے اعلیٰ حضرت کی پہچان چھپاتے ہیں. بتاؤں میں کیوں؟ وہ مدنی نے اللہ کو اوم بولا. تم لوگ کتنے بڑے مکار اور کفار ہو کہ تم لوگ اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا یہ فیروز بھائی، ارشد مدنی نے اللہ کو اوم بولا، اس کا جواب کون دے گا؟ رے علی اصغر جواب دے اس کا. میں دوں گا نا. اس کا جواب دے پہلے. پیارے بھائی ایک کام کرے نا، 2 منٹ. ہاں 2 منٹ آپ بولے 2 منٹ میں بولوں. نہیں بالکل نہیں. اس کا جواب دو تم. جواب دو اس کا تم. بات سنے نا ہاں بھائی، اگر دیکھو اس طرح جھگڑا کرنے سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں، تم سے دین کا مسئلہ سیکھنا بھی نہیں ہے مجھے یار. تم دیوبندی ہو اور میں الحمدللہ سنی بریلوی ہوں. میرا تمہارا کیا لینا دینا؟ اچھا اللہ کو ہم کہنا، اللہ کہنا یہ دینی مسائل نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. ارے تو جواب تم جواب دو گے نا. تمہارے ملا نے بولا ہے، تم جواب دو. فیروز بھائی اگر آپ نہیں سنیں گے تو جواب کس طرح دوں میں؟ وہ سنے کو بولو. اسی لیے بولتا ہوں کہ 2 منٹ طے کر لیں. آپ اگر طے کر لیں گے تو آپ کو سننا بھی آسان ہو جائے گا. ارے بول رہا ہوں نا بھائی، بولو. خاموش بیٹھا ہوں میں. بولو تم بولو، سن رہا ہوں میں. بولو بھائی میں بولوں گا لیکن آپ سننے کی کوشش تو کریں نا. آپ اگر نہیں سنیں گے میں کس طرح بولوں؟ آپ نے کہا کہ مولانا، ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے نام چھپایا، اب یہاں سے وہاں بھاگ گئے. ایک کا خلاصہ کر لینا. آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں فیروز؟ سمجھ میں نہیں آتی میرے کو. میں کانفرنس لگاتا ہوں، تم عبدالستار حمدانی کو بولنا کہ میں علی اصغر بول رہا ہوں دیوبندی. ہاں پھر اس کے بعد پھر تمہارے سے وہ کیا بات کریں گے، پھر تم تیار ہو بات کرنے کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ابھی اس کا ارشد مدنی کا بولو. ہاں ابھی لائن میں لیں گے نہیں آپ؟ ارے ارشد مدنی کا بولو نا. تم سے تو سوال کیا. مطلب اب نام کے بارے میں خلاصہ نہیں کروں. خلاصہ نہیں کروں نام کے بارے میں. ارے وہ کریں گے نا خلاصہ. تم کو اتنی کیوں کھائی ہے؟ میں کرتا ہوں نا خلاصہ. آپ نے الزام لگا دیے میرے ذمے ہے، میں جواب دوں اس کا. بالکل. تم نے دھوکے بازی پوری ریکارڈنگ سنا ہوں. تم نے بتایا نہیں اپنے بارے میں. میں بتا رہا ہوں سننا. تم نے ایک بار بھی نہیں بولا کہ میں دیوبند مسلک سے بول رہا ہوں. فیروز بھائی سنیے یار، سنتے ہی نہیں آپ لوگ یار. میں اتنی پیار محبت سے میں چاہتا ہوں حقائق واضح ہو. بھائی حق پر بالکل. تمہارا کفر واضح ہو چکا ہے. تم اس کو سمجھاؤ جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں پہ ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر ہم کافر ارشد مدنی نے اللہ کو اوم کیسا بولا، اس کا جواب دو. چلو فیروز بھائی اگر ہم کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کی میں آپ کو کیا بول رہا ہوں؟ میں آپ سے کیا بول رہا ہوں؟ ارشد مدنی نے اللہ کو اوم بولا، اس کا جواب دو. جواب آپ ہزاروں الزام لگا دیں گے اور کہیں گے ایک کا جواب دو، باقی سب رہنے دو. میں خاموشی سے سن رہا ہوں آپ کی بات کا. بولو جواب دو. چلو نہیں دیکھیں، آپ نے کہا آپ نے نام چھپایا. آپ کے اعلیٰ حضرت کا اصل نام آپ لوگ چھپاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پرسنل حوالہ میں نے دیا ہے، دیکھیں نا، دیکھیں حوالہ دیا ہوں. وہ اصل نام آپ کو پتہ نہیں ہے. جو یہ مذہبی تھا، مذہبی نام، وہ مذہبی نام کو چھپا کر کے کہ عرفی اور مشہور نام کو اب ظاہر کر رہے ہیں. یہ امام احمد نمبر المیزان میں صفحہ نمبر 38 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا تھا. گالی، مذہبی گالی. اب مذہبی نام کو چھپاتے ہیں آپ لوگ، آپ کے مذہب کے نام کو، اور مجھے بول رہے ہیں کہ چھپا رہے ہو نام تم. ارشد مدنی نے اللہ کو اوم کیوں بولا، اس کا جواب دو. اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ ہاں مل گیا. آگے بولو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کیا اعتراض ہے فیروز بھائی آپ کا؟ ارشد مدنی نے اللہ کو اوم کیوں بولا، اس کا جواب دو. اچھا اوم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے کو نہیں معلوم. تم بتاؤ تو اس نے بولا کیوں یہ بات. آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ آپ کو صرف اعتراض کرنا آتا ہے؟ آپ کو صرف اعتراض کرنے آتا ہے؟ ارے تم اپنی مکاری مت کرو. بات گھما کے اس نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیا اللہ کی شان میں، یہ بتاؤ. بات سنیں، وہاں پہ صرف اتنے ہی نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ، وہ ہم کو اللہ کہتے ہیں، اتنے ہی نہیں. ان کی مکمل سنو نا، میری بات سنو نا. آپ اس طرح بولیں گے نا تو میں سمجھا نہیں پاؤں گا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور پوری زندگی اعتراض لے کے مر جائیں گے آپ لوگ. اعتراض ختم کریں.
جب جواب مل جائے آپ کو تو. وہ جو اشرف علی تھانوی سنڈاس میں مرا تھا نا ڈنڈے کے ساتھ، اس طریقے سے تو نہیں مرے ہیں الحمدللہ. اسلام کے لیے کام کرتے کرتے سنیت پہ مریں گے ایمان کے ساتھ. فیروز بھائی اس طرح اعتراض کرو گے تو اب میں بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو تم چپ چاپ فالتو یہاں باتیں گھما رہے ہو. بولو نا یار، آگے کیا بولا اس نے ارشد مدنی نے، بولو نا. فیروز بھائی آپ نے ایک الزام لگایا، آج تک آپ کے کسی عالم نے اس کو صحیح ثابت نہ کر سکا کہ حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں انتقال ہوا، جبکہ آپ کے شاہ احمد نورانی کا انتقال باتھ روم میں ہوا. میں بارہا حوالہ دیا اس کا، لیکن آپ لوگ وہی آتے ہیں اعتراض لے کر کے. یہ دیکھیں اصل میں کیا ہے معلوم علی اصغر، تم ان کو بیوقوف بناؤ جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا یا جس نے کتابوں کی شکل دیکھی نہیں. تم کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہو، تمہارے پاس ایک کتاب نہیں ہے دکھانے کے لیے، تم واٹس ایپ پہ خالی پیج بھیجتے ہو، تو کیسا معلوم پڑے گا؟ ارے پیارے بھائی، تمہارا بھائی نہیں ہوں بھائی، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. ارشد مدنی نے آگے کیا بولا وہ بتاؤ. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اخلاق پیش کریں، نبی کا اخلاق پیش کریں. انک لعلی خلق عظیم. سمجھے کہ نہیں سمجھے فیروز بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نماز، ارشد مدنی نے آگے کیا بولا وہ بتاؤ، بات گھماؤ مت. آگے بات بڑھے گی نہیں. ہاں میں آپ کو اخلاق سکھا رہا ہوں، اخلاق سے بات کرو. وہ میرے والد نے، میرے استاد نے مجھے اخلاق سکھایا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مولویوں کی کیا مروت کیجیے، وہ ہم کو معلوم ہے. ارشد مدنی نے آگے کیا بولا وہ بتاؤ. فیروز بھائی آپ کے علماء، تمہارے پاس جواب ہے نہیں علی اصغر؟ میں جواب نہیں ہے، کہاں بولو. میں جواب دیا، حوالہ دیکھو. پھر اردو لغت ہے، اردو لغت میں لکھیں صفحہ نمبر یہ 104 پہ لکھا ہوا ہے اوم. اوم کا مطلب ایشور کا سب سے مقدس نام. مقدس نام، مقدس کون ہوتا ہے؟ بدھ ہوتا ہے مقدس کی اللہ کی ذات. تمہارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو اسم گرامی ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ اس کے علاوہ یہ نام استعمال کر سکتے؟ یہ میرا مطلب نہیں ہے. بالکل یہی ہے، تم نے ابھی تو یہی بولا. اب سنو، جب میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ استعمال کر سکتے تمہارے دھرم کے حساب سے. سنو میں بتا رہا ہوں، میں جواب میں دوں گا نا، کیا آپ دیں گے جواب میں دوں گا کہ آپ دیں گے، بتایا نا. جب جواب آپ کو مجھ سے لینا ہے تو آپ میرا جواب لینا بھائی. یہ ہمیشہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب جواب نہیں لیں گے، ہم حوالہ دیتے رہیں گے، پھر جواب سنیں گے نہیں، اعتراض کرتے رہیں گے آپ لوگ. یہ دیکھیں فیروز بھائی، یہ کتاب ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ. اب سنیں سامعین، اب مزہ آئے گا. اب نوجوڑ محقق کے اوپر کس طرح دھماکہ ہو رہا ہے. یہ کرتی اٹھائی قوم ہمارے علماء پر تبرہ بازی کرنے نہیں آتے، بلکہ اپنے اعلیٰ حضرت کی ہی مٹی پلید کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مٹی پلید کر دیا. اور یہ فیروز رضا خانی اپنے ہی اعلیٰ حضرت کا ناک خاک آلود کر دیا. سامعین، ہمارے علماء پر تبرہ بازی نہیں کرنے آتے، بلکہ یہ اپنے دھرم کی ہی مٹی پلید کرنے آتے ہیں، اور کس طرح ہی اپنے اعلیٰ حضرت کو ملیہ میٹ کر دیا. سامعین سنیں آپ آگے. دیکھو فیروز بھائی، میں نے حوالہ دیا فتاوی رضویہ کا، جلد نمبر 15 ہے. میں تم سے کیا پوچھا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کون سی زبان میں ہے اور کتنے جلد میں بتاؤ. فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اردو زبان میں ہے. مکمل کتاب کتنے جلد میں ہے، کون سی زبان؟ ارے بھائی فیروز بھائی، اس طرح خلطے میں بحث سے آپ اسلام سمجھ نہیں پائیں گے، گمراہی پہ رہیں گے آپ. ارے تمہارے ایسا میں دیکھیں، یہ میں نے حوالہ دیا فیروز بھائی، فتاوی رضویہ جلد 15 ہے اور اردو زبان میں ہے، صفحہ نمبر 307 میں ہے. اس کو جو ہے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسماء میں سے ہے، جیسا ایشور، یعنی ایشور اوم، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اللہ کا نام ہے، معبود برحق کا نام ہے. اور ایک اور حوالہ دی میں نے آپ کو، قائد اللغات صفحہ نمبر 130، اس میں لکھا ہے ایشور، اس کا مطلب دیکھیں، اللہ، خدا، رب، پرماتما اور پرمیشور، حاکم، سردار، آقا، مالک، سوجی، کامدیو. کامدیو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. ایشور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، رب، خدا. پرماتما کا نمبر کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ، خدا، رب، آقا، مالک. اور کامدیو کا بھی وہی مطلب بتایا جا رہا ہے یہ فیروز اللغات میں. آپ لوگ اچھا حوالہ دیکھ کر آپ لوگ بخلا کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے مجدد، اپنے دھرم کی کتاب نہیں مانتے. جب اپنے دھرم کے مولویوں کی کتاب نہیں مانیں گے فیروز بھائی، تو پھر آپ لوگ اسلام سمجھیں گے کیسے ہیں؟ ہم جب آپ کے علماء کی کتاب پیش کرتے ہیں اور آپ لوگ اسی کو نہیں سنیں گے اور چلاتے رہیں گے، تو بتائیں تو آپ کو جو سامعین سن نہیں رہے، سامعین یہ چلا رہے ہیں،
ان کو صرف اعتراض کرنا ہے، اسی اعتراض کے کیچڑ اور گندگی میں ان کو مر جانا ہے۔ زندگی میں نہ اعتراض سے لوگ رجوع کریں گے، نہ ان کا اعتراض ختم ہوگا، چاہے ان کو ان کے گھر کے دلائل دے کر کے ان کو دلائل کے بوجھ تلے دبا کر مار دیا جائے، لیکن یہ پھر بھی جو ہے سامعین یہ آخری سانس لیں گے اسی طریقے سے کہ بس ہمارا کام جو ہے اعتراض۔ سامعین ان کی تربیت اسی پر ہوتی ہے، ان کی ماں ان کو جنم دیتی ہے اس نیت سے کہ تمہارے کو میں پیدا کر رہی ہوں کہ تم صرف اعتراض کرو بس۔ ان کی مائیں ان کو یہی نیت کے ساتھ پیدا کرتی ہے کہ بیٹے تم میں پیدا کر رہی ہوں، تم بس اعتراض ہی کرنا، چاہے تمہارے پاس دلائل کے انبار لگا دیے جائے، چاہے اعلیٰ حضرت کی دلیل ہو کسی کی بھی دلیل ہو، بس تم اعتراض ہی کرنا، اعتراض کر کے مر جانا، کبھی حق سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں دلائل تمہارے کو دیا ہے۔ کیا اور پھر ایک ویڈیو آئی ہے جس میں تو گیا وہاں پہ، جب سنی عالم آیا تو بھاگ گیا وہاں سے، علی اصغر اتنا بڑا تو اتنا بڑا دھوکے باز مکار ہے۔ دیکھو کہاں سے کہاں بھاگا، دیکھو جب ایک کا حوالہ مل گیا، پہلے کہا اس نے کہ تم جو ہے نام چھپاتے ہو، میں نے کہا نام میں نے کیا چھپایا، تو کہا تم دیوبندی کیوں نہیں کہے، میں نے کہا کہ مجھے پوچھا ہی نہیں اس نے، میں نے پوچھا ہی نہیں اس نے۔ تو اگر نام چھپانا اگر گستاخی ہے کہ تمہارے دھرم والے تمہارے دھرم کے مولوی آج کل تمہارے اعلیٰ حضرت کا مذہبی نام کو چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے وہ، اور مذہبی نام کیا ہے ان کا، اس میں گرامی ایک مذہبی گالی تھا اس کا اصل نام، اور تم چھپاتے ہو آج کل اس کا اصل نام نہیں بتاتے ہو۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں اگر نام چھپانا اگر کوئی گستاخی ہے، غلطی ہے، مکاریت ہے، تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے مکاریت کی، اور نہ اس کو کہو تمہارے مولویوں سے کہ مکاریت کے راستے سے نکل کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کا اصل نام جو مذہبی نام تھا، جو مذہبی نام کیا ہے گالی، اس کو ثابت کرو، اس کو واضح کرو، اعلان کرو، تو تمہاری ذریت کے ہر فرد جو ہے ان کی زبان پر یہی نام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ سنو گے نہیں، تم بدتمیزی کرو گے اور یہ کرو گے۔ ارے کس کو عبدالستار حمدانی کو لائن پہ لو، لائن پہ لو، اس کو لے لائن پہ لے، عبدالستار حمدانی کو فیروز بھائی لائن پہ لو، فیروز بھائی لائن پہ لو، عبدالستار حمدانی کو لائن پہ لو۔ دیکھو اسلام میں اخلاق کا بہت بڑا مقام ہے۔ غیر جو ہے غیر نا، آپ کی نماز دیکھنے نہیں آتی مسجد کے اندر، آپ روزہ کس طرح روزے کو دیکھنے نہیں آئیں گے لوگ، حج اب حرم محترم میں جائیں گے، وہاں حج کریں گے مکہ کے اندر، وہ آپ کی طواف، آپ کی سعی اور آپ کا حج وہ دیکھنے نہیں آتے، لوگ آپ کے اخلاق دیکھیں گے۔ فیروز بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اتنی لمبی نماز کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا، دین اس لیے نہیں دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائی، اخلاق اللہ نے وہاں روکنے لگا، اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا مقام بتایا ہے، تو اخلاق بتاؤ، لوگ اخلاق دیکھیں گے، دنیا سنیں گی آپ کی گفتگو کو، اخلاق یہ فیروز بھائی، اور دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیسے مذہب کے لوگ ہیں، کس دھرم کے لوگ ہیں، کیا ان میں کوئی مولوی نہیں ہے، ان کی والدین کی تربیت نہیں کرتی، پیدا کر کے چھوڑ دیتی ہے آپ لوگوں کو، کہ آپ کی زبان ایسی جو چلا رہا۔ بات کرا دو اسے، بات کرا دو ان سے۔ فیروز بھائی آپ نے ابھی کہا کہ میں بات کراتا ہوں، فیروز بھائی آپ بات کرا دو۔ تمہارا عالم تمہارے دھرم میں عالم ہے کیا؟ فیروز بھائی تمہارے دھرم میں عالم ہے کیا؟ جو بھی آتا ہے یہی بولتا ہے کہ تم عالم سے بات کرو، تمہارا عالم تو بات نہیں کرتا، بھاگتے ڈر کے میرا نام سن کر کے۔ تمہارے دھرم میں کوئی عالم ایسا ہے تو میرا نام سنے اور شرائط طے کر کے ڈٹ کر کے جم کر کے اپنی تربیت کا نمونہ پیش کر کے ہم سے بات کرے؟ ہے کوئی نہیں۔ تم ہی آتے ہو، ایسے لوگ ہوتے ہو، تمہارے کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے عالم کہتے ہیں کہ ان کی مٹی پلید مت کرو، تم لوگ کی جاؤ علی غدیر بھیڑ لو۔ دیکھو تم نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ پہ الزام لگایا کہ ان کی موت کہاں آئی تھی۔ دیکھو میں بارہا تمہاری پوری ذریت اس شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں زبان رگڑ کر مر تو سکتی ہے، لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ پر تم الزام لگاتے ہو، یہ ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے۔ میرا چیلنج علی اصغر کا چیلنج ہے، تمہاری کتابت کنز ایمان، قائد قوم و ملت حضرت شاہ احمد نورانی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے
اس کا مصنف کا چیف ایڈیٹر محمد نعیم طاہر رضوی، جہاں سے کتاب چھپی ہے یہ رسالہ کنز الایمان سوسائٹی، اس میں صفحہ نمبر 41 پہ لکھا ہے کہ صاحب درانی کے متعلق مولانا کو واش روم میں تاخیر ہوئی تو قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی کیجیے۔ اس پر انہوں نے مولانا کو کراہتے ہوئے سنا، جب دیکھا تو ان کی حالت بگڑ چکی تھی، کہاں باتھ روم میں۔ آپ کے علماء، آپ کے مفتی، آپ کے بڑے، آپ کے اکابر فیروز بھائی باتھ روم میں مرے تو وہ آپ لوگ کیوں شرم نہیں آتی کہ آپ کسی پر الزام لگائیں گے بغیر ثبوت بغیر دلیل کے تو آپ کی حقیقت کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اس طرح میں پردہ اٹھاتا ہوں، اس طرح نہ کریں، اخلاق کو سامنے رکھیں۔ تیرا پورا جینا مرنا حرام ہو جائے گا، تیری بے عزتی ہوئی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچے گا۔ یہ اگر تجھے اپنی پہچان کیوں چھپایا؟ میں ایک ہی بات بول رہا ہوں، تیرا باپ اگر ایک ہے، تیری ماں ایک ہے، اور تو زنا سے پیدا نہیں ہوا، تو اپنی پہچان بتا۔ عبدالستار رمضانی کو فون لگا، بات کرا اس کو، چل تو چیلنج دیا، میں تو فون لگا تو ریکارڈنگ بنا اور اپنے چینل پہ ڈال، چل بات کرا تو بہت بڑا مکار ہے، تو لگانا فون، تو لگانا، تم نے ڈالا اپنے چینل پہ بات کر۔ اچھا، میں اگر اس نے نام پوچھا ہوتا اور میں نام چھپا لیتا، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ جس نے پوچھا ہے تم دیوبندی، تو میں کہا دیوبندی ہوں۔ کوئی پوچھا مجھ سے کہ تم دیوبندی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے دیوبندی ہونے میں فخر ہے، لیکن تم اپنے آپ کو بریلوی کے ذلیل ہوتے ہو۔ الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھے نہیں تو سامنے سے بڑھ کر کوئی پتہ بتانا کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جو پوچھتا ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں۔ اب وہ دیوبندی سن کر کے وہ کانپ جائے، وہ تھرا جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن پوچھنے پر ہم بتاتے ہیں۔ اب میں اسی پر تمہارے کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مجدد کا مذہبی جو نام تھا، اس نام کو تمہارے لوگ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تم نے تو آج تک کبھی کہا نہیں۔ تم بتاؤ نا صحیح، فیروز بھائی بتاؤ صحیح نا، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ خیر، تمہارے کو صرف الزام لگانے آتا ہے، اور تمہارے کو بکواس اور حفاظ بکنا آتا ہے، اور کچھ نہیں آتا تمہارے کو۔ دیکھو چلا رہا ہے سامعین، چلا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر الزام لگایا تو میں نے اس کو حوالے دیا۔ اس کو تو کم سے کم یہ کیا کہنا آیا تھا کہ تمہارا ارشد مدنی نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اوم کو بھگوان کہا ہے، اللہ کہا ہے، تو تمہارا اعلیٰ حضرت تو وہی کہہ رہا ہے کہ ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسماء میں سے ہے، جیسے ایشور، یعنی ایشور معبود برحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جو اللہ ہے اس اللہ کا نام کیا ہے؟ ہر بھی ہے اور ایشور بھی ہے، ہر بھی ہے اور ایشور بھی ہے۔ اور قائد اللغات کے اندر لکھا ہوا ہے، ایشور کہتے ہیں اللہ کو، خدا کو، رب کو، پرماتما کو، پرمیشور کو، اور حاکم، سردار، آقا، مالک، سوجی، کامدیو، یہ تمام جو نام ہیں اللہ اور خدا اور رب کا نام ہے۔ ایشور نام بھی اللہ کا، خدا کا، رب کا، اور پرماتما اور کامدیو بھی اللہ، خدا اور رب کا، حاکم، سردار، آقا، مالک، یہ تمام معنی۔ تو یہ بس ایک ہی الفاظ کو لے کے آتے ہیں کہ اوم کو اللہ کہہ دیا۔ اتنے بڑے کمینے تم لوگ ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی گمراہ فرقے میں رکھا ہے، ہدایت تمہیں نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے تو کوئی اور راستہ ہے، اس راستے میں رہ کر کے جو تمہارا مجدد بتایا ہے وہاں ہدایت تمہیں نہیں ملے گی، چھوڑنا پڑے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے سمجھ دیے ہے، تمہارے سے ہٹ دھرم اور ضدی اور تعصب پرست جو ہے کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ تو اپنی پہچان بھی بتایا، یہ بتانا یعنی کہ تو ثانیہ کا بیٹا ہے، تیری بات ثانیہ ہے، تیری ماں نے زندہ کیا، 10 تو جاگے پیدا ہوا، اور تیرا باپ ایک نہیں ہے، تیرے کتنے باپ ہے؟ جب تو جاگے اپنی پہچان چھپایا۔ اگر تو حق پہ ہوتا تو تو بولتا میں دیوبندی ہوں، میرا باپ دیوبندی تھا، میں دیوبندی ہوں، اگر میں اشوری تھانی کا چیلا ہوں تو بولا ہی نہیں۔ تو سامعین کہہ رہا ہے کہ تم زانی ہو، اپنے ماں زنا کیسے کہہ رہا ہے، اس لیے تم نے نام چھپایا ہے۔ تو اب دیکھیں سامعین، یہ رسائل رضویہ ہے، اس میں اس کا اعلیٰ حضرت لکھ رہا ہے کہ اس کا اعادت کر کے ماں سے زنا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور کہا کہ کوئی تم پکڑ لے، دیکھ لے، کسی کی نظر میں آ جائے، پکڑا جاؤ تو تم کہہ دینا کہ میں شراب میں ڈوبا ہوا تھا، میں پتہ نہ چلا کہ ماں ہے یا بیوی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے ماں سے زنا کیا ہے اس لیے نام چھپا رہے ہو، لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت کا مذہبی نام کو تمہارے مولوی چھپاتے جا رہے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا، تمام تمہارے مولوی کیا تمہارے وصول سے اپنی ماں سے زنا کیا ہے؟
تم اپنے مولویوں کی ماں کو بدنام کر رہے ہو ہیں؟ تم لوگ کتنے بڑے کمینے ہو. میں یہی کہتا ہوں نا، جب تک ہم اہل سنت کے اوپر، ہمارا اہل سنت کے اکابر کے اوپر جب تک تبرہ نہیں کرو گے، تبرہ نہیں کرو، جب تک تم جو ہے زنا نہیں کرو، جھوٹ نہ بولو، کفر نہ کرو، یہ تمہارا طریقہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جناب، یہ اس طرح جو ہے اپنے ماں کو بدنام مت کرو. یہ تمہاری جو ہے بربادی ہے، تمہاری حماقت ہے اور تمہاری بیوقوفی ہے. اپنی ماں کو بدنام کرتے ہو اس طرح آ کر کے. تم اگر کہہ رہے ہو کہ میں نے نام چھپایا ہے، اور نام چھپانا گویا نعوذ باللہ من زانی ہونا ہے، تو پھر تمہارے تمام جو مولوی ہیں یہ تمہارا مجدد کا اصل نام مذہبی نام چھپاتے ہیں. مذہبی نام، برا نام نہیں، مذہبی نام کہہ رہے ہیں. تم نے کیوں اپنے مولویوں کو تم نے زانی نہیں کہا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا نا. ایسا مت کرو. الحمدللہ مسلمی انتی پڑھے کی تم اپنی پہچان نہیں چھپایا. تو مکان سالے حرام کی پیدائش، دانیہ کا بیٹا، تیرا باپ عالم نہیں کون کون، تیرا باپ کا کتنے تیرے باپ کے جو تیرے باقی پیدا ہوا، تو اتنا بڑا تو دانیہ کی اولاد ہے. تمہیں پتا ہے تو دیوبندی مقصد کے اہلیت پر تو حرام کی پیدائش ہے. تو سمجھا؟ فون پہ ہوں، لائن پہ ہوں، بولتے جا. میں بے ادبی بدتمیزی نہیں کروں گا. سامعین، میں بار بار اس کو بول رہا ہوں، اگر نام کا چھپانا مکاریت ہے، دجالیت ہے اور زانی ہونا ہے، تو تمہارے مجدد کا مذہبی نام جو گالی تھا، اس نام کو تمہارے تمام مولوی آج تک چھپاتے آ رہے ہیں. ہم اس نام کو جو ہے اعلانیہ بیان کریں، سب عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ہی وہ دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ نام کوئی لیتا نہیں ہے. تو تمہارے لوگ اس نام کو چھپا کر کے، تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے امام، تمہارے مقرر، کیا سب اپنے ماں سے زنا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. تم نے تو بہت خطرناک اصول بنا دیا اپنے مولویوں کو زانی بنانے کے لیے. اپنے اماموں کو اور اپنے مفتیوں کو، اپنے مقرروں کو، اپنے خطیبوں کو زانی بنانے کے لیے تم نے بہت خطرناک اصول بنا دیا ہے. کی پیدائش ہے تو یہ بانا زنا کی پتلا کی تو پیدا ہوگا، تو اس لیے اپنی پہچان چھپایا. تو زانیہ کی پیدائش ہے. رک، میں ریکارڈنگ ڈالتا ہوں. تو زانیہ کی حرام کی اولاد. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب تجھ سے میں نے پوچھا، تیرے مجدد کا نام تم لوگ چھپاتے ہو، تم بھی زانی بنو گے. تم کو دیا حوالہ، تم کو دیا میں نے کہ اس کا مذہبی نام گالی تھا. بھاگا فون کاٹ کے سامنے دیکھ. بھاگا فون کاٹ کے. یہ فون نہیں اٹھا رہا. دیکھو سامعین، اس نے اصول بنایا ہے کہ اپنا نام چھپانا گویا ماں سے زنا کرنا. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اس نے اپنے مولویوں کو زانی بنا دیا، اور یہ خود اپنے مجدد کا نام چھپا رہا تھا، یہ بھی زانی بن گیا. اب یہ فیروز رضا ہیں، فیروز رضا سلیم خان، کیا نام اس کا ہے؟ یہ نام اس کا سامع ہے، فیروز سلیم خان. فیروز سلیم خان ہے، یہ ممبئی کا ہے. یہ بھی اپنے اعلیٰ حضرت کا مذہبی نام چھپا کر کے فیروز رضا اپنی ماں سے زنا کرنے والا، مکالہ کرنے والا بن گیا. سامعین، میں اصول پیش نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ماں کو داغدار نہیں بناتا. سامعین، ان کا اصول میں ان کو پیش کرتا ہوں. میں سب کی ماں کی عزت کرتا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، میں کسی کی ماں کو. الحمدللہ. یہ اپنے اصول سے ہی اپنی ماں کی دامن کو جو ہے سامعین یہ داغدار بناتے ہیں، کچرا اور بدبودار بناتے ہیں. یہ خبیث لوگ. دیکھو فون کر کے خود فون کیا اور کس طرح مر گئے.